بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 120 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے شنٹوازم۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ شنٹوازم کیا ہے، کہاں پایا جاتا ہے، اس کے متبعین کیا کرتے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی رسومات کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ تمام چیزیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تاریخ۔ لفظ شنٹو چینی زبان کا لفظ ہے جو شن اور ٹو سے مرکب ہے۔ اس کا مطلب ہے دیوتاؤں کے ڈھنگ یا طور و اطوار۔ یہ ایک جاپانی مذہب ہے جو اسی ایک قوم تک محدود ہے۔ اس مذہب کا کوئی بانی نہیں۔ اس کا آغاز زمانہ قبل از تاریخ ہے۔ ہندو مذہب کی طرح یہ بھی فطرت کی عکاسی کرتا ہے اور سماج و ثقافت کا ہی ایک حصہ ہے۔ ان کے دروازے دوسروں پر بند ہیں۔ زمانہ قبل از تاریخ پر جو قبیلہ جاپان پر حکمراں تھا وہ مظاہر قدرت اور اسلاف کی پرستش کرتا تھا، جو آگے چل کر مذہب کی شکل اختیار کر لی۔ اب یہ جاپان میں قومی تمدن کے ساتھ قومی مذہب بھی بن گیا۔ یعنی سب سے اس پوری بارے میں سب سے پہلے تو شنٹو کے لفظ کی توضیح کی گئی۔ شن اور ٹو یہ دو الگ لفظ ہیں اور یہ مرکب لفظ ہے، شن اور ٹو، شنٹو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوتاؤں کے ڈھنگ طور طریقے۔ شنٹو ایک قومی مذہب ہے، کہتے ہیں جاپان کا ایک قومی مذہب۔ ہندو مذہب کی طرح یہ بھی فطرت کی ہی عکاسی کرتا ہے، اور جس طرح سے ہندو مذہب میں اس میں بھی فطرت کی پوجا ہوتی ہے، اور اس پہ دوسرے کسی قوم کو یعنی جاپانی کے علاوہ کسی دوسری قوم کے افراد کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ بیرونی اثرات یعنی اس مذہب پر جاپان کے علاوہ جاپان سے باہر کے مذاہب کے کیا اثرات؟ جاپان کی ثقافت میں چینی اور کوریائی تاجروں اور پروہتوں کے ذریعے بیرونی اثرات داخل ہوئے۔ 522 عیسوی میں چین سے مہایان بدھ مت جاپان میں متعارف ہوا۔ اس سال جاپان کے شہنشاہ کو بدھ کا مجسمہ اور کتب پیش کی گئی۔ آخرکار 8ویں صدی کے بعد شنٹوازم اور بدھزم ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے اور شنٹوازم کی جداگانہ حیثیت ختم ہو گئی۔ ٹوکوگاوا کے عہد سے مذہبی مصلحین نے شنٹوازم کو ازسرنو زندہ کرنے کی کوشش شروع کی۔ چنانچہ 1868 عیسوی میں جاپان میں قومی انقلاب ہوا تو انہوں نے شنٹوازم کو بیرونی اثرات سے پاک کر دیا۔ یعنی جاپان میں چینی اور کوریائی تاجر اور پروہت آتے جاتے رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے جاپان کی ثقافت متاثر ہوئی، اور جب جاپان کی ثقافت متاثر تو جاپان کا مذہب بھی متاثر۔ 522 عیسوی میں چین سے مہایان بدھ مت کا ایک فرقہ ہینایان اور مہایان میں سے مہایان جو فرقہ تھا وہ جاپان آیا، اور اس نے بدھ کا مجسمہ اور بدھ کی کتابیں جاپان کے بادشاہ کو پیش کی۔ پھر 3 صدی تک محنت کرتے کرتے 8ویں صدی میں ایسا ہوا کہ 8ویں صدی عیسوی میں شنٹوازم اور بدھ مت میں مل گیا۔ اب بدھ مت اور شنٹوازم الگ نہیں رہ گئے بلکہ ایک ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد ہی جلد ہی پھر اس کے بعد ٹوکوگاوا کے عہد میں شنٹوازم کے مصلحین نے یہ کوشش شروع کی کہ شنٹوازم کو بدھ مت سے الگ کیا جائے۔ چنانچہ 1868 یعنی 19ویں صدی کی نصف ثانی میں ایک قومی انقلاب آیا اور اس نے کیا کیا، شنٹوازم کو بدھ مت سے الگ کر دیا اور شنٹوازم کو مستقل ایک مذہب کے طور پر پھر متعارف کرایا۔ خصوصیات شنٹوازم کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت ہے کثرت پرستی۔ کثرت پرستی کا خاصہ دیوتاؤں کی تعداد سے ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ دعویٰ ہے کہ 80 کروڑ، کبھی ان کی تعداد 800 کروڑ تھی۔ یعنی ان کے اندر جو کثرت پرستی تھی، ان کے دیوتاؤں کی تعداد کبھی 80 کروڑ کبھی 800 کروڑ، اس قدر ان کے اندر کثرت پرستی تھی۔ نمبر 2، مظاہر پرستی۔ اہل جاپان مظاہر پرستی پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا سورج ہے، جس کا نام اماٹراسو رکھا تھا۔ اسے وہ کائناتی قوت کا درجہ نہیں دیتے بلکہ اس کی حیثیت محض ایک دیوی کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سمندر، پہاڑ، کھیتی، درخت، دریا، حیوانات، پرند اور پودوں وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 3، آبا پرستی۔ اسلاف پرستی کا آغاز مردوں کے خوف و ہراس سے ہوا۔ یہ تیسری خصوصیت ان کی ہے۔ پہلی خصوصیت کثرت پرستی، دوسری خصوصیت مظاہر پرستی، اور تیسری خصوصیت آبا پرستی، یعنی یہ
اپنے ہی اسلاف کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ خوف و ہراس پایا تھا مردوں کے واپسی کا ہے، مردوں کے پریشان کرنے کا ہے، جن اور بھونے پر، یہ تمام توہمات ان کے اندر پائی جاتی۔ چوتھی خصوصیت شاہ پرستی۔ جاپانی بادشاہوں نے سورج دیوی کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی سور ونش جسے کہتے ہیں سورج، یہ دعویٰ سب سے پہلے جیموٹینو نے کیا۔ اہل جاپان کے نزدیک جس طرح سورج تمام دیوتاؤں کا آقا ہے، اسی طرح بادشاہ بھی تمام جاپانیوں کا مخدوم اور سردار ہے۔ جب جاپان میں مذہب اور سیاست لازم و ملزوم ہو گئی تو بادشاہ آہستہ آہستہ خدائی درجے پر فائز ہو گیا۔ نمبر 5، ہیرو پرستی۔ جاپانی بادشاہ کے علاوہ ہر اس آدمی کو قابل پرستش قرار دیتے تھے جو قوم اور سلطنت کے لیے کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیتا۔ یعنی ان کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ یہ بادشاہوں کی پوجا کرتے تھے۔ بادشاہ چونکہ اپنے آپ کو سورج دیوی کی اولاد مانتے تھے، اس لیے جس طریقے سورج دیوی کی پوجا ہوتی اس طرح سے بادشاہ کی پوجا ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک دور اس میں ایسا آیا کہ سیاست اور مذہب دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو گئے، اس بادشاہ نے اس وقت خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور پانچویں خصوصیت یہ کہ جو بھی نمایاں کام انجام دیتا ہے ان کی قوم میں اس کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ طریقہ عبادت۔ شنٹو عبادت میں آدمی 2 مرتبہ پہلے اور بعد میں جھک جاتا ہے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا اور بعض اوقات تالیاں بجانا بھی عبادت میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ دیوتاؤں پر پرساد کا طریقہ بھی رائج ہے۔ پرساد یعنی چڑھاوے چڑھانا، نظر نیاز کے جو ہوتا ہے، جیسے پھول چڑھانا یا کوئی اور چیزیں چڑھانا، یہ اس کو پرساد بولتے ہیں۔ دیوتاؤں پر پرساد کا طریقہ بھی رائج ہے۔ مندروں میں ناچ کا طریقہ بھی ہے، یہاں تک کہ بعض اہم معابد میں اسٹیج اور ناچنے والیاں مہیا ہیں۔ ان میں پروہت مقرر ہیں اور وہاں دعا کی جاتی ہے۔ ان میں بت نہیں ہوتے اور رسمیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں سوائے سرکاری تقریبوں کے۔ ان کی یہاں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ بس آدمی کھڑا 2 مرتبہ جھکتا ہے، جیسے آیا عبادت خانے میں تو 2 مرتبہ جھک گیا، پھر جاتے ہوئے 2 مرتبہ جھک گیا، یعنی 2 مرتبہ پہلے اور 2 مرتبہ بعد میں داخل ہونے سے پہلے۔ اور ایک طریقہ عبادت کا گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، اور تیسرا طریقہ تالیاں بجانا، یہ سب عبادت کے طریقے ہیں۔ ان کے ہاں پروہت ہوتے ہیں اور ناچ کی بڑی اہمیت ہے، یہ بھی ایک عبادت۔ دیوتاؤں کی وہ کہانیاں جو جاپان میں سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی، 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ایک مقدس مؤلف یاسو مارو نے انہیں 2 ضخیم جلدوں میں مرتب کیا۔ ایک کتاب کا نام کوجیکی یعنی قدیم حالات کی کہانی، دوسری کتاب کا نام نیہوگی یعنی تاریخ جاپان ہے۔ یعنی ان کی جو کتابیں یہ 2 مجموعے میں ہیں، ایک کوجیکی، ایک نیہوگی۔ نیہوگی میں جاپان کی تاریخ لکھی گئی ہے اور کوجیکی میں کہانیاں ہیں، قدیم حالات۔ ان دونوں کتابوں میں قدیم دیوتاؤں کے محیر العقول کارنامے اور قصے مذکور ہیں۔ اسلام اور شنٹوئزم کا تقابلی جائزہ۔ شنٹوئزم ایک قوم کا پہلے پر، دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ مظاہر پرستی کا قائل ہے اور آج بھی یہ مظاہر پرستی رائج اور مسلح۔ تیسرا پوائنٹ، یہ انگنت دیوتاؤں کا قائل ہے، کثرت پرستی، جس میں مظاہرات فطرت، بادشاہ، قومی بہادر اور آباء و اجداد شامل ہیں جنہیں دیوتا کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابل اسلام میں اسلام قومی مذہب نہیں بلکہ اسلام آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، پوری دنیا کے لیے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم یا کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ اسلام خالص توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں مظاہر پرستی، کثرت پرستی، آبا پرستی، یہ تمام چیزیں نہیں۔ اسلام خالص توحید کی تعلیم دیتا ہے، ایک خدا کی عبادت کا، اور ہر قسم کی شرک کو گناہ قرار دیتا ہے۔ یعنی مظاہر پرستی، کثرت پرستی، یہ سب شرک کی اتنی چیزیں ان سب کو گناہ قرار دیتا ہے۔ نمبر 3، اسلام خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے، کسی اور کی پرستش نہیں ہو۔ خلاصہ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ کہ اس سبق میں ہم نے شنٹوئزم کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے اس کی تاریخ پڑھی، پھر اس کے بعد اس میں بیرونی اثرات کا کیا دخل ہوا، کس طرح سے پھر یہ پاک ہوا بیرونی اثرات، پھر اس کے خصوصیات پڑھے، وہ 5 خصوصیات، پھر ان کا طریقہ عبادت کیا ہے، پھر ان کی کتابیں کون کون سی ہیں، پھر ان کا اسلام سے تقابل کیا کہ اسلام ان میں کیا چیزیں ہیں اور اسلام اس کے مقابل کیا تصور